رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں 8ویں پارہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے اندر میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الانعام کے بقیہ حصے کے اندر میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 2، مشرکین کی 4 بیوقوفیاں یعنی حماقتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور نمبر 4، 10 وصیتیں کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، معجزات کا بیجا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں، یعنی قبر سے نکل کر مردے بھی ان کو باتیں کریں تو پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ہی ایمان لانے کے لیے بس کافی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر ان کے پاس میں کوئی معجزہ نہیں ہے، اور قرآن کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہیں کہ اس جیسی نہ تو کوئی ایک صورت لا سکتے، نہ اس جیسا کوئی بات پیش کر سکتے، نہ کوئی ایک آیت پیش کر سکتے۔ اس سے بڑا معجز اور کیا ہو سکتا ہے جو قرآن کے سامنے یہ بے بس ہیں۔ مشرکین کی 4 حماقتیں اس طور پر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ یہ دونوں الگ الگ کرتے تھے۔ شرکا کے حصے کو اللہ کے حصے میں خلط نہیں ہونے دیتے، یعنی اس میں اللہ کا حصہ نہیں ہے شرکا کے حصے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے، اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی حماقتیں یہ تھی۔ نمبر 2، فقر یا عار کے خوف سے یہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ فقر کی بنیاد پر اور عار کی بنیاد پر بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت۔ تیسری، کہ چوپاؤں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی انہوں نے۔ ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر وہ سوار ہونا ممنوع سمجھتے تھے، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے وہ ذبح کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بیوقوفی ان کی یہ تھی کہ چوپاؤں کے بچے کو عورتوں کے اوپر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے وہ حلال سمجھتے تھے۔ ان کی یہ حماقتیں، چوتھی حماقتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کھیتیاں اور چوپائیں، یعنی کاشتکاری، کھیتی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور یہ چوپائے جو انسان کے منافع کے لیے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے۔ 10 وصیتیں کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول کو پورا کیا جائے، اور بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، اور صراط مستقیم کی اتباع کی جائے۔ یہ 10 باتیں، 10 وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کے اندر میں کی ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ اس پارے کے اندر میں ہے، اس کے اندر میں 5 اہم باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، 4 ندائیں دی گئی ہیں، ندا مطلب خطاب کیا گیا ہے بنی آدم سے۔ نمبر 3، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ اس کے اندر میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اس کے اندر میں پیش کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 5 قوموں کے قصے اس کے اندر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کس طور پر بیان کی گئی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں۔ دوسری بات جو بیان کی گئی ہے کہ تمکین فی الارض، یعنی زمین کے اندر میں تمہارا ٹھکانہ بنانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔
نمبر 3 انسانوں کی تخلیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی انوکھے انداز میں فرمائی ہے، اور ہر چیز کو انسان کو بہترین خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح چوتھی بات جو بیان کی گئی ہے کہ انسان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، یعنی فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے کہ علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر بلندی بخشی، فرشتوں کے اوپر بلندی بخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی بحیثیت انسان۔ 4 ندائیں صرف اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لباس کی، کپڑے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کہا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے کہ جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے وعدوں کا یقین آ گیا، یعنی اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا یہاں تم نے پا لیا؟ جہنمی اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے پا لیا۔ جہنمی کھانا پانی مانگیں گے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جو نعمت عطا کیا ہے اس نعمت کا سوال کریں گے، مگر جنتی انکار کریں گے، ان سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر رکھی ہیں، یہ چیزیں کافروں کے اوپر حرام کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، نمبر 1 بلند بالا آسمان، نمبر 2 وسیع و عریض عرش، اور نمبر 3 رات اور دن کا نظام، نمبر 4 چمکتے ہوئے شمس و قمر اور ستارے، نمبر 5 ہوائیں اور بادل، اور نمبر 6 زمین سے نکلنے والے نباتات۔ 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ اور ان قصوں کی حکمت کیا ہے؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، نمبر 2 اچھوں اور بروں کے انجام کو بتا دیا گیا کہ اچھوں کا انجام کیا ہوا، بروں کا انجام ہوا۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگ تھے کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، ہم نے سب کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، کسی کو ڈبو دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے، کسی کو بجلی کی بارش کے ذریعے، کسی کو زمین کے اندر میں دھسانے کے ذریعے، کسی کو زلزلوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر رکھ دیا۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی ان قوموں کے ساتھ میں ہوا تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے بچ جائیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ وہ سبق لیں ان سے کہ ان نبی کو پریشان کرنے والے وہ قومیں بھی ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ اگر یہ اسی طرح پریشان کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو، تو یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کی قصے بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک پورا امی ہونے کے باوجود، کوئی استاد نہیں پڑھانے والا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے اوپر وحی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترتے ہیں اور پوری خبر یہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 5 انسانوں کے لیے ان واقعات کے اندر میں عبرت اور موعظت اور نصیحت ہے، لہٰذا ان قصوں سے عبرت اور موعظت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی کے ساتھ میں اللہ نے کیا انتظام و انصرام فرمایا، اور اہل کفر و شرک کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا غضب ڈھایا ہے۔ ان قوموں کے اندر میں عبرت کے نشانات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عبرت، موعظت، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔